السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سب کو وائس آف پیس ٹی وی میں بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دو دنیا کی بڑی معیشتوں کی، یعنی چین اور امریکہ کی۔ دونوں ممالک جو ہے نا دنیا میں ترقی پذیر ممالک کو امداد دیتے ہیں، لیکن ہم بات کریں گے اس کی ترجیحات پر، اس کی مقاصد پر، اس کی پرائیورٹیز پر۔ ابھی حال قریب ماضی میں دو بڑی اجلاسیں ہوئی، ایک اجلاس چین میں اور دوسری اجلاس جو جاپان میں منعقد ہو گئی۔ چین میں والی جو اجلاس تھی اس میں ایک نئی اجلاس تھی، چین نے اس کی سربراہی کر لی ہے۔ اس میں چین، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان اور کرغستان شامل تھے۔ وہاں شی جن پنگ نے جو ہے نا اس کی سربراہی کی، 3 دن کی تھی۔ ساتھ اس کے متبادل جو ہے نا جاپان میں ایک اجلاس ہو رہی تھی G7 کی، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے۔ ہم دونوں کا یہ موازنہ کریں گے کہ اس اجلاس میں کیا باتیں ہوئی، کیا پرائیورٹیز، کیا ترجیحات رکھی گئی، کیا باتیں ہو گئی، اور G7 میں جو ہے نا کون سی ترجیحات رکھی گئی، کیا باتیں ہو گئی، کیا نہیں ہوئی۔ جو وسطی ایشیا اجلاس تھی، سربراہی اجلاس، جس کو نام دیا گیا چین وسطی ایشیا سربراہی اجلاس، اس میں جن پنگ نے، شی نے یعنی یہ اس بات پر زور دیا کہ یہ جو ممالک ہے، 6 ممالک آپس میں ہے، اس میں روابط، کاروبار، آپس میں جو زمینی رابطہ ہے اس کو، کاروبار کو، اس کو ہم جو ہے نا کیا دیں گے، مزید تقویت دیں گے ہم اس کو۔ اور اس کے لیے چین نے وعدہ کیا کہ اس کے لیے وہ 26 بلین یون جو ہے نا فراہم کرے گا، جس کا مقصد یہ ہوگا صرف اور صرف کہ ان ممالک کے درمیان کاروبار بڑھایا جائے، ان ممالک کے درمیان رابطے بڑھائے جائیں، ان ممالک کے درمیان ثقافت کا جو فروغ ہے اس کو بڑھایا جائے۔ یہ سارے باتیں ہو گئی اس میں۔ مطلب ہے اس کی ترجیحات کیا تھی؟ اس کی ترجیحات کی ترقی ہے، عوام کی فلاح ہے، بہبود ہے، آپس میں روابط ہے۔ رابطہ جو آپ کا ہے سب سے اہم چیز ہے۔ ترقی کے پہلے راز جو ہے، ترقی کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے وہ رابطہ ہے، کہ آپ کا رابطہ کن کن ممالک سے جتنا بھی زیادہ ہو دنیا میں، اتنی ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں، اتنی ہی آپ جلدی ترقی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شی نے افغانستان پر بھی جو ہے نا بات کی کہ بھائی اس زمرے میں ہم افغانستان پہ بھی دھیان دیں گے، اس کی تعمیر نو، جو افغانستان جہاں امریکہ اور نیٹو فورسز نے 17-18 سال جنگ لڑی، افغانستان کو تہس نہس کر دیا، توڑ پھوڑ کر دیا، لاوارث کر دیا، یتیم کر کے وہ چھوڑ کے امریکہ یہاں سے بھاگ گیا۔ ابھی چائنا جو قریب پڑوسی ہے افغانستان کا، اسی پہ تعمیر نو سے جو ہے نا چین افغانستان کی معیشت پہ بات کر رہا ہے، نہ کہ افغانستان کی جنگ پہ بات کر رہا ہے، وہ بھی جو ہے نا کر رہا ہے۔ پھر G7 اجلاس ہوئی، وہاں پہ کیا ہوا، کیا پریارٹی تھی، کیا ترجیحات تھی؟ وہاں پہ دھمکیاں دی گئی، پابندیوں کی بات ہونے لگی، اصلی کی بات ہونے لگی ایک دوسرے کو۔ وہاں پہ جو ہے نا جو بائیڈن نے کہا، امریکی جو صدر ہے، اس نے کہا کہ ہم یوکرین کو مزید اسلحہ دیں گے، مزید جو ہے نا ہم اس کو فنڈ دیں گے۔ کس کے خلاف؟ رشیا کے خلاف۔ ٹھیک ہے، جنگ ہے، لیکن امریکہ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ اس دونوں کو، یعنی یوکرین اور رشیا کو میز پہ لا کے بٹھا دے، جس طرح چین نے کیا کیا۔ چین نے سعودی عربیہ اور ایران کو، جو سالوں سے آپس میں نفرت چل رہی تھی، دشمنی چل رہی تھی، ایون وہ جنگ کے دہانے پہ آ کے کڑے تھے، چین نے کیا کیا؟ چین نے دونوں کو میز پہ لا کے دونوں کو دشمن سے دوست بنا لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے واپس جو ہے نا سفارتی تعلقات بحال کر دیے۔ دونوں نے ایک دوسرے ملک میں ایمبیسی، سفارت خانے جو بند کیے تھے انہوں نے دوبارہ کھول دیے گئے، ایمبیسیڈرز جو تھے دوبارہ بھیجے دیے گئے۔ تو امریکہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ یوکرین اور روس کو دونوں کو لا کے میز پر بٹھائیں، نہ کہ آپ ایک فریق کو دوسرے فریق کے خلاف طاقتور بنائیں، اس کو آپ پیسے دیں، اس کو آپ اسلحہ دیں، اس کو آپ فوجی امداد دے، نہ کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہے دو بڑی معیشتیں ہیں، چین بھی ایک بہت بڑی معیشت ہے، امریکہ بھی ایک بہت بڑی معیشت ہے۔ دونوں ممالک دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، تاجکستان ہے، جتنے ہیں بے شمار ہیں، ان دونوں کو یہ ممالک فنڈ دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں،
تعاون کرتے ہیں، لیکن دونوں کی ترجیحات کیا ہے؟ بالکل مختلف ہے کہ ایک فریق کو دوسرے فریق کے خلاف طاقتور بنائے اور وہ وہاں پہ جنگ چھیڑی جائے۔ چین کی ترجیح کیا ہے؟ چین کی ترجیح یہ ہے کہ اگر کہیں پہ دو فریق ہے آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں کو وہ کیا ہے؟ صلح، باہمی شراکت کے ساتھ صلح کے میز پہ لے آ کے، کیونکہ امن جو ہے نا ترقی کا راز ہے۔ جب تک کسی بھی ملک میں امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ اس ملک میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی، بیرونی کاروبار نہیں آتا، کوئی کمپنی تیار نہیں ہوتی کہ اس ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرے، کوئی کاروبار شروع کریں۔ اور سرمایہ کاری کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں، مقامی لوگ بھی ساتھ ساتھ کیا ہوتے جاتے ہیں، اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوتی جاتی ہے۔ تو دو اجلاسیں ہوئی چین میں جو اجلاس ہوئی، وسط ایشیا کی جو اجلاس تھی، جو پہلی اجلاس تھی، اور اب ہر 2 سال بعد یہ اجلاس منعقد ہوتی جائے گی۔ اس میں شی جن پنگ نے کیا کہا کہ ہماری ترجیح ہے کہ اس نے کہا کہ چین 26 بلین یعنی 26 ارب یون دے گا ان 6 ممالک کو، اور ان 6 ممالک، اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ان 6 ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھا دی جائیں۔ ان 6 ممالک کے درمیان جو نقل و حمل ہے یعنی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ ان ممالک کے درمیان بڑھائی جائے۔ پھر توانائی کا شعبہ ہے، گیس ہے، بجلی ہے، باقی جو ہے نا گرین انرجی وغیرہ کافی سارے ہیں، ان کو ان ممالک کے درمیان کیا کیا جائے؟ بڑھایا جائے۔ سبز اختراع یعنی گرین ریولوشن کو بڑھایا جائے، اس کو فروغ دیا جائے۔ پھر ثقافت کی بھی بات ہو گئی، اگر آپ پڑوسی ہے، 2 پڑوسی رہ رہے ہیں تو آپ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ثقافت میں ضم ہونا چاہیے ہوتا ہے، اس پڑوسی کو اس کے ثقافت میں ضم ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ جب تک ایک دوسرے کی ثقافت، ایک دوسرے کی زبان، ایک دوسرے کی کلچر آپ لوگ نہیں جانتے کسی سے، کوئی بھی جو ہے نا آپس میں باہمی ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا کہ ثقافت میں بھی جو ہے نا ہم ترجیح دیں گے، اس کو بھی ہم فروغ دیں گے۔ تیسری بات ہو گئی تھی سیکیورٹی، سلامتی، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ چین نے کہا کہ ہم جو یہ 26 بلین یون جو ہم خرچ کریں گے وہ ان مقاصد پہ ہم خرچ کریں گے، نہ کہ اس مقاصد پہ ہم خرچ کریں کہ ایک ملک سے اسلحہ خریدیں، دوسرے ملک کو اسلحہ دے دیں اور وہ ملک تیسرے ملک کے خلاف وہ اسلحہ استعمال کریں، جس سے نہ صرف جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ جو تعمیراتی کام ہوتا ہے، جو باقی ترقی ہوئی ہوتی ہے، جو انسٹالیشن، جو تنصیبات بنی ہوتی ہے، وہ بھی درہم برہم ہو جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، حکومتی جو ہے نا آرمی کی جو تنصیبات ہوتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، جس کا ایک سادی سی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، افغانستان ہے۔ افغانستان میں امریکہ نے کیا کیا؟ 17 سال جنگ لڑی، توڑ پھوڑ کیا، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں میں یہاں آیا ہوں سلامتی لینے، امن لینے، بلکہ وہاں سے مزید اس نے بدامنی پلائی۔ اب بھی دہشت گرد وہاں موجود ہے، جتنے بھی جو ہے نا پڑوسی ممالک ہے سب کو اس سے خطرہ ہے، چین کو بھی خطرہ ہے، پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔ اور اسی جو وسط ایشیا کی اجلاس ہوئی، اس میں بھی شی نے اس بات پہ زور دیا کہ یہ جو 6 ممالک ہے، یہ 6 ممالک مل کے افغانستان کی تعمیر نو یعنی دوبارہ سرے سے افغانستان کی تعمیر کرنے کو زور دیا، ترجیح دیں گے، اس پر دھیان دیں گے، وہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو عنقریب پاکستان میں افغانستان، چین اور پاکستان وزرائے خارجہ کی جو اجلاس ہوئی تھی، اس میں بھی چین نے افغانستان کی تعمیر پر بہت بڑا زور دیا۔ ایون چین نے پیشکش کی افغانستان کو کہ آپ سپیک کا حصہ بنیں۔ سپیک آپ لوگوں بڑی اچھی پوری دنیا پر خبر ہے اس سے کہ سپیک کس طرح ایک منصوبہ ہے، اربوں روپے کا ایک منصوبہ ہے، ایک منصوبے کے اندر درجنوں منصوبے ہیں۔ صرف سپیک یہ نہیں کہ ایک سڑک جا رہی ہے، اس پہ جو ہے نا بڑے بڑے کنٹینر جا رہے ہیں، بلکہ ایک منصوبے کے اندر درجنوں منصوبے مزید بھی ہے۔ تو چین نے باقاعدہ افغانستان کو یہ بھی پیشکش کی، اور عنقریب افغانستان جو ہے سپیک کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن ہم سب نے دیکھا کہ بھائی جاپان میں کیا ہو گیا؟ جاپان میں وہاں پہ جو بائیڈن، اٹلی اور برطانیہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ملک کو دھمکیاں دے، ایون چین کو بھی انہوں نے دھمکی دی، یہ کرے وہ کرے فلا کر۔ ارے بھائی آج کل جو دور چل رہا ہے دھمکیوں کا نہیں چل رہا ہے، آج کل امن و سلامتی دوستی کا
دور چل رہا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے دھمکیاں دی، پابندیاں کہ ہم فلاں پہ یہ پابندی لگا دیں گے، اگر فلاں نے ہماری یہ بات نہیں مانی تو ہم یہ پابندی لگا دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، اگر فلاں ملک نے یہ نہیں کیا تو اس کے خلاف فلاں ملک کو ہم اتنا اسلحہ دے دیں گے، اور وہ اسلحہ ایون فوجی تعاون بھی کر رہا ہے، چوری چھپ کے جو ہے نا امریکہ فوجی تعاون بھی دے رہا ہے یوکرین کو۔ تو امریکہ کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ یوکرین کو اسلحہ دے، اس کو فنڈ دے، اور یہ جنگ مزید لمبی ہو جائے، مزید جانیں ضائع ہو جائیں، مزید نقصان ہو جائے، اور اس جنگ سے صرف روس اور یوکرین متاثر نہیں ہو رہے بلکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اناج جو ہے، جو خوراک ہے، اس کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی، گیس کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی، اور پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی، کیونکہ دنیا میں یوکرین سب سے بڑا جو ہے نا اناج کا ملک ہے، رشیا جو ہے نا وہ گیس کا ملک ہے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے اس پر کتنے اثر پڑا، کتنے اس کی قیمتیں بڑھا دی گئی۔ تو امریکہ کو چاہیے کہ ان دونوں ملکوں کو صلح کرنی چاہیے، اس کو دونوں کو میز پہ لا کے اس کے درمیان باہمی شراکت کے ساتھ صلح کرنا چاہیے، اور وہ صلح کتنا بھی دشمن ہو، جتنے بھی دشمن ہو، سامنے ہمارے سامنے حل ایک ہی ہے۔ جنگ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جنگ بھی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے، کیونکہ مذاکرات ہی ایک حل ہے ہر مسئلے کا، اور اس کی مثال، زندہ مثال ہمارے سامنے، تازہ مثال ہمارے سامنے چین نے جو کر لی ہے۔ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، ایران اور سعودی عربیہ ہم دیکھ رہے تھے کتنے لڑنے کو تھے، جنگ پہ آ چکے تھے، بالکل ایک دوسرے پہ پابندیاں ہے، سفیر بگا دیے، آگے پیچھے کر دیے، سفارخانے بند کر دیے، لوگوں کو منع کر دیا، شہریوں کو منع کر دیا کہ آپ نے اس ملک میں نہیں جانا ہے، اس ملک میں نہیں جانا ہے۔ لیکن چین نے کیا کیا؟ ان دونوں کو واپس دوست بنایا، اس کے وزیر خارجہ نے ایک دوسرے ممالک کا دورہ کیا، ایون اس کے جو بڑے کافی سارے جو ہے نا حکومتی لوگوں نے ایک دوسرے ملک کا دورہ کیا اور سفارخانے کھول دیے۔ تو معزز سامعین، یہ دو بڑی معیشتیں ہیں، چین اور امریکہ، اور دونوں معیشتیں ترقی پذیر ممالک کو فنڈ دے رہے ہیں، لیکن وہ فنڈ دینے کی ترجیحات مختلف ہے۔ چین کی ترجیحات ہے دوست ہو، امن ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو، ہر جگہ ہر لوگ، لیکن امریکہ کی ہم نے دیکھے، ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے، یوکرین میں ہم دیکھ رہے ہیں، افغانستان میں ہم نے دیکھا، عراق میں ہم نے دیکھا، شام میں ہم نے دیکھا، کہیں پہ ہم نے نہیں دیکھا۔ کہاں پہ اس نے کوئی مثال نہیں ہے کہ امریکہ نے کہیں پر بھی دو ممالک کو میز پہ لایا ہو، دو ممالک کے درمیان صلح کیا ہو۔ اگر دو ممالک کہیں پہ لڑ رہے ہیں تو امریکہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مزید لڑائیں، اس کے درمیان جنگ کو مزید کشیدہ کریں، لیکن چین کی یہ ترجیح نہیں ہے، اور یہ ترجیح کبھی بھی چین نہیں لے گا، کیونکہ چین کو پتہ ہے کہ جنگ اور بدامنی ترقی کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین سامعین، آج ہمارا پروگرام ان دو اجلاس پر تھا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ رہیے، ہمارا ٹی وی چینل جو ہے وائس آف پیس ٹی وی، اس کو سبسکرائب کریں۔ مزید ہم آپ کے ساتھ چین، امریکہ، پاکستان، افغانستان، اس پر ہم مزید آپ لوگوں کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کریں گے۔ اب آپ پہ بڑے بڑے تجربہ کار لوگ اور اس کا جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے، تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، اچھے تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔